اقوام متحدہ کے مطابق ہر 5 سیکنڈ میں ایک آدمی شوگر کے مرض کا سامنا کرتا ہے۔ ہر 10 سیکنڈ میں ایک آدمی شوگر کی پیچیدگی کی وجہ سے مرتا ہے اور ہر 30 سیکنڈ میں ایک آدمی کا شوگر کی پیچیدگی کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ زیادہ تر پاؤں کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر شوگر کو لوگ بس خون میں گلوکوز کا لیول بڑھنا ہی سمجھتے ہیں۔ گلوکوز ہماری خوراک کا اہم جزو ہے اور ہمارے خلیوں کی توانائی بنانے کے لیے ایندھن کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا نظام انہضام سے گلوکوز خون کے ذریعے خلیوں تک پہنچتا ہے۔ اس دوران پہلے گلوکوز جگر میں جاتا ہے جہاں اس کا ایک حصہ سٹور کر لیا جاتا ہے اور پھر خون کے ذریعے جسم کے باقی حصوں کو ملتا ہے۔ ہمارے جسم کے زیادہ تر خلیوں میں گلوکوز کو داخل کروانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتا ہے۔ یہ انسولین ہمارے لبلبے سے آتا ہے اور یہ بھی خون کے راستے سے ہی جسم کے خلیوں تک پہنچتا ہے۔ شوگر یعنی ذیابیطس 2 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم یعنی ٹائپ 1 میں ہمارا امیون سسٹم غلطی سے مختلف جینیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے لبلبے کے انسولین بنانے والے خلیوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور انسولین کی مقدار میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ذیابیطس کی دوسری قسم یعنی ٹائپ 2 میں جسم کے مختلف خلیے انسولین کو درست رسپانس نہیں دیتے، جس کی بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں خون میں موجود گلوکوز خلیوں تک نہیں پہنچ پاتا اور خون میں ہی اکٹھا ہونے لگتا ہے، جسے ہائپر گلیکیمیا کہتے ہیں۔ یہ تھی وہ معلومات جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خون میں گلوکوز کا بڑھا ہونا مختلف طریقوں سے انسان کو مزید مسائل اور موت کی طرف آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ خون میں گلوکوز کا زیادہ رہنا خون کی نالیوں پر بہت ہی برا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم بڑی نالیوں کی بات کریں جیسے کہ دل اور دماغ کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں یا پھر ٹانگوں کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں، تو خون میں زیادہ گلوکوز کی وجہ سے ان نالیوں میں رکاوٹیں بننے لگتی ہیں، جن سے جسم کے ان اہم اعضاء کو خون کی سپلائی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ رکاوٹ مہینوں سے برسوں تک بنتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ خون کی سپلائی کم کرتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن یہ رکاوٹ اپنی جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پلیٹلیٹس آ جاتے ہیں جو اس نالی میں خون کا بہاؤ شدید طور پر روک دیتے ہیں۔ پھر اگر یہ نالی آپ کے دل کو خون کی سپلائی کر رہی تھی تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور اگر دماغ کے کسی حصے کو خون دے رہی تھی تو فالج کا اٹیک یعنی سٹروک آ جاتا ہے۔ بڑی نالیوں میں اس حالت کی وجہ شوگر کے علاوہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی بن سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باریک شریانوں میں جو گڑبڑ شوگر اور گلوکوز کا زیادہ لیول کرتے ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ آنکھوں کی باریک باریک شریانوں میں گلوکوز کے زیادہ ہونے سے یہ شریانیں ایک طرح سے لیک کرنے لگ جاتی ہیں، جس سے خون سے مختلف پروٹینز اور دوسرے مادے نکل کر آنکھوں کے ریٹنا میں جمع ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور معاملہ اندھے پن کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گردوں کا کام خون سے مختلف مادوں کی صفائی کرنا ہے۔ جب گردوں کی باریک باریک شریانوں میں گلوکوز آ جاتا ہے تو وہ بھی لیک ہونے لگ جاتی ہیں اور پیشاب میں وہ پروٹین بھی آنے لگتا ہے جو نارمل حالات میں نہیں آنا چاہیے۔ گلوکوز اپنے ساتھ ڈھیر سارا پانی بھی لے کر آتا ہے، جس سے پیشاب بھی کثرت سے آتا ہے۔ اس عمل کے چلتے گردوں کی شریانیں اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ گردے اپنا کام چھوڑ جاتے ہیں، جس وجہ سے یورک ایسڈ اور کریٹینائن کا لیول بڑھ جاتا ہے اور ان کے اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کی طرف تب غور کرتے ہیں جب یہ گردے فیل ہونے کی آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ ہمارا اعصابی نظام اور نروس سسٹم بھی شوگر کے عذاب سے بچ نہیں پاتے۔ نروز کو خون کی سپلائی روکنے کی وجہ سے ان کا کام متاثر ہوتا ہے، جس وجہ سے ہاضمے کے مسائل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے ٹانگیں اور پاؤں بھی خطرے کی زد میں ہوتے ہیں۔ ایک تو شوگر کی وجہ سے ٹانگوں اور پاؤں کی نالیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جس سے وہاں خون مناسب طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ دوسری طرف شوگر کے نروز پر اثر کی وجہ سے ہمارے دماغ کو پاؤں کی طرف سے سگنل اچھے طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے اگر پاؤں پر کسی وجہ سے چوٹ لگ جائے تو اس کی درد وغیرہ کا سگنل دماغ تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اس چوٹ کی جگہ پر انفیکشن ہو جائے تو وہاں خون کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے مدافعتی وائٹ بلڈ سیل بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اس وجہ سے زخم بڑھ کر السر بن جاتا ہے اور انفیکشن کا سامنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس پاؤں یا پاؤں کی انگلی وغیرہ کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ انفیکشن مزید نہ پھیلے۔
नर्व्स के मुतासिर होने की वजह से शुगर के मरीज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। वहीं यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द का बाइस बनता है। ये शुगर और ज्यादा ग्लूकोज से होने वाले कुछ बड़े मसाइल थे। इनके अलावा और भी बहुत से मामलात चल रहे होते हैं। शुगर और इसके इन अजाबों से बचने का बेहतरीन तरीका अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करना है। टाइप 2 ज़ियाबतीस में आपके गलत लाइफस्टाइल का कलीदी किरदार होता है, जबकि टाइप 1 ज़ियाबतीस में भी अगर लाइफस्टाइल दुरुस्त रखा जाए तो सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। शुगर की तशखीस से पहले और खास तौर पर बाद में अपने खाने पीने का ख्याल रखें, वजन कंट्रोल करें, सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। एक अहम चीज टेंशन और स्ट्रेस भी है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। और रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश भी किया करें। साथ ही अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। इस एहतियात का भी एक वक्त है। बिस्तर पर लगने के बाद एहतियात का सोचा तो क्या सोचा, फिर तो बात बहुत आगे जा चुकी होती है। इसलिए जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।